جی السلام علیکم دوستو، آج ہم اس لمحے کی بات کر رہے ہیں جب بالکل دماغ فریز ہو چکا ہوتا ہے، جب بالکل انسان ششدر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعصاب، اس کا جسم، اس کا دماغ اس کا بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اور اس لمحے اگر انسان ہمت کرتا ہے اور رائٹ ٹائم میں رائٹ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس وقت انصاف اور خاموشی کے درمیان ایک بڑا فرق کر سکتا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جنسی استحصال کی، جنسی ہراشمنٹ کی۔ جب کوئی بھی فیمیل ایک ایسے خطرناک اور ایسے گھنونے کسی کے حرکت سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی فیمیل کے ساتھ سیکسولی اسالٹ ہو چکا ہوتا ہے، جنسی استحصال ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، یہ آپ کی غلطی بالکل نہیں ہے۔ یہ جس کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے اس کی بالکل غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کی آواز، آپ کی وائس، آپ کا فیصلہ اگر آپ صحیح کرتے ہیں، بروقت کرتے ہیں، تو آپ اس معاشرے کو ایک بہت بڑے کرائم سے بچا سکتے ہیں۔ آپ ریپ سے بچا سکتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی اس طرح کی باقی لوگوں کی زندگیوں سے کو بچا سکتے ہیں۔ جی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے دوران ایک جو شخص متاثر شخص ہے جس کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کو سب سے پہلے تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ ایک پورا کا پورا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے کسی بھی جو اٹیکر ہے، جو آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو ڈی این اے ہے اگر وہ بروقت اس کو سیو کروا لیا جائے، تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے، تو آپ کا جو اٹیکر ہے وہ بہت جلدی آئیڈینٹیفائیڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کسی انوسنٹ کی جان بھی بچانے کے لیے ڈی این اے کا ٹیسٹ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو صحیح یا غلط جو کسی پہ الزام لگا ہے اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے اگر کسی شخص، کسی فیمیل کے ساتھ کوئی جنسی استحصال ہو گیا ہے، کوئی سیکسولی اسالٹ ہو گیا ہے؟ تو اگین ہم یہی کہیں گے، یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا حوصلہ یہاں پہ کام آئے گا۔ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جو ایسے کام جو آپ کو کبھی نہیں کرنے چاہیے وہ یہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی آپ نے کرائم سین پہ کوئی بھی چیز کو واش نہیں کرنا۔ اس ایریے میں کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی کیمیکل، کوئی فینائل اس جگہ پہ نہیں مارنا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو سیکسول پارٹس ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کو بالکل واش نہیں کرنا۔ کسی قسم کی ڈچنگ نہیں کرنی۔ ڈچنگ مین جو وجائنا کو کسی کیمیکل سے واش نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا، منہ کو دھونا نہیں ہے، نہانا نہیں ہے، بالکل آپ نے بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، کسی کیمیکل پرفیوم کا استعمال نہیں کرنا، اپنے کپڑے، اپنا ڈریس چینج نہیں کرنا۔ اگر آپ نے غلطی سے ڈریس چینج کر لیا ہے تو آپ نے اس ڈریس کو پولی بیگ میں ریپ کرنے کے بجائے، کسی شاپر میں ریپ کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کسی پیپر کے اندر لپیٹ کے آپ نے جو ہے وہ ایویڈنس کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یورینیشن یعنی پیشاب جو ہے وہ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں آپ بالکل نہ کر سکیں۔ اسی طرح کیمیکل یا کوئی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے کنگھی نہیں کرنی، کوئی پرفیوم نہیں استعمال کرنا، جب تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایویڈنس کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں۔ آپ کی ایک غلطی آپ کے مجرم کو کھلی چھوٹ دے سکتی ہے۔ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، آپ احتیاط کر کے آپ اپنے ایویڈنس کو سیو کر کے آپ نے ایویڈنس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آپ نے نیل نہیں کاٹنے، آپ کے ناخن کے اندر ایویڈنس موجود ہو سکتے ہیں۔ ایویڈنس جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ سلیوا سے آتے ہیں۔ اس کا سلیوا کہیں گرا ہو سکتا ہے، اس کا پسینہ کہیں گرا ہو سکتا ہے، اس میں سے ڈی این اے موجود ہوتا ہے، کوئی بلڈ جو ہے وہ دے سکتا ہے، سیمن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ کا وہ دے سکتا ہے، ایویڈنس دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بال جو ہیئر ہے وہ ایویڈنس دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی ایسی چیز جو وائپ کر کے پھینکی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ایویڈنس دے سکتی ہے۔ کوئی ہیئر دے سکتا ہے، کوئی اسکن سے کوئی بھی پارٹیکل جو اسکن کا پارٹیکل ہے وہ جب گرے گا تو وہ آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی کپڑوں کو چینج کرنا، کپڑوں کو واش کرنا، نہانا، یہ آپ کے ایویڈنس کو ختم کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ہمت سے کام لیتے ہوئے
آپ نے یہ سارے کام بالکل نہیں کرنے. آپ نے ایویڈنس کو سیو کرنا ہے. آپ نے دماغ جو فریز ہو چکا ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے ہمت سے کام لیتے ہوئے آپ نے یہ کام جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایویڈنس کو سیو کروانا ہے. آپ نے ایویڈنس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. جو ڈی این اے ہے یاد رکھیے گا وہ 24 سے 72 گھنٹے کے اندر بہترین اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. 24 سے 72 گھنٹے میں آپ کا ایویڈنس بہترین یوزفل ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہیٹ یا بارش، سن لائٹ یا جو ریڈیشنز ہیں یہ اس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. کیمیکل مختلف ڈیمیج کر سکتے ہیں، اس لیے بارش ڈیمیج کر سکتی ہے. اس لیے اپنے ایویڈنس کو کوئی بھی سوپ، صابن یا پرفیوم یا کیمیکل، فینائل، یہ ساری چیزیں ڈیمیج کر سکتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں ہونے دینا تاکہ آپ کا ایویڈنس ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ گرم پانی کا استعمال ان چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر سکتا ہے. تو آپ نے یہ سارے کام بالکل نہیں کرنے. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ جب اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو امیڈیٹلی اپنا حوصلہ بلند کرتے ہوئے، ہمت جتاتے ہوئے آپ نے ہیلپ لائن جو گورنمنٹ نے آفیشیل نمبر دیے ہیں، جس طرح پولیس کی ہیلپ لائن ہے 15 ہے یا کوئی اور بیوروز کی مختلف نمبر ہے، ان ہیلپ لائن پہ آپ نے فوراً کال کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ پولیس افیسرز امیڈیٹلی آپ نے ان کے ساتھ جا کر نیئرسٹ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کے پاس جانا ہے اور آپ نے ساری جو سٹوریز ہے وہ صحیح بتانی ہے. ایون کہ اگر آپ نے یورن کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تو وہ بھی آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ میں یورن کر چکے ہوں تو بتانا. یا اگر وہاں آپ کو یورینیشن کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے تاکہ ڈاکٹر آپ کے یورن کا سیمپل لے سکے. باقی ان کے پاس جو کٹ ہوتی ہے فورنزک کٹ، اس سے وہ سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے. ہاسپٹل جو ہے آپ کو، اور آپ کسی اپنے اچھے دوست کو کال کریں تاکہ جو دوست ہے وہ آپ کو حوصلے کے لیے آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کے اوپر جس کے اوپر آپ کو بہت بھروسہ ہو، تاکہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو سکے. آپ نے اپنے کرج، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے. یاد رکھنا ہے کہ اس کو چھپانا بھی ایک جرم ہے. آپ کا کوئی جرم نہیں تھا لیکن آپ چھپا کے باقی لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. ان لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جو مجرم ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے فوراً حوصلہ بلند کرتے ہوئے آپ نے فوراً امیڈیٹلی ہاسپٹل جانا ہے. اگر 24 سے 72 گھنٹے کے اندر بہترین سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سیمپل کلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اگر یہ سارے غلطیاں مطلب آپ سے ایویڈنس آپ کو لگا ہے کہ میرے سے ایویڈنس ضائع ہو گیا ہو، پھر بھی یاد رکھیے گا ڈی این اے اگر فیڈ ہو گیا ہے لیکن آپ کا جو کیس ہے وہ مدھم نہیں ہوا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ان کیسز کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ڈیجیٹل جو ہے وہ آلات ہیں جس سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں، بایولوجیکل آلات ہیں. اس کے علاوہ فورنزک اور بھی بہت ساری انویسٹیگیشنز ہیں. بعض کا کئی منتھ کا سیمپل سے بھی ٹریس جو ہے وہ مل جاتے ہیں. بعض کا ڈی این اے بریک ہونے کے بعد بھی اس کا کچھ پارٹ جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے نیل بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے اندر جو سیمپل ہے وہ بہت دیر تک سیو رہ سکتا ہے، تو اس کا بھی سیمپل جو ہے. بعض کا آپ کے جو اس طرح کے کیس میں وجائنا کا 5 سے 7 دن کا سیمپل بھی، اور اس سے زیادہ بھی 10 سے 12 دن کے سیمپل سے بھی بعض کا ٹریس جو ہے وہ مل جاتے ہیں. سلیوا سے بھی اسی طرح بعض کا آپ کے سلیوا سے بھی یہ ٹیسٹ مل سکتے ہیں. لہٰذا پریشان نہیں ہونا. اگر ٹائم زیادہ بھی ہو گیا ہے امیڈیٹلی اس کو رپورٹ کریں تاکہ ایسے لوگ سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے اور باقی لوگوں کی زندگیاں بھی بچیں. اگین ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے کو چاہیے ایسے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے جو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، جو اپنے کیس کو دوسروں کے لیے لڑتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کا اپنا اس وقت کیس نہیں رہا ہوتا، یہ باقی معاشرے کو ایسی چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. تو ڈی این اے کی ہم بات کریں، یہ ہمیں بہت انفارمیشن دیتا ہے. ڈی این اے کی سے آپ اصل مجرم کو پکڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو امیڈیٹلی آپ کو بتانا چاہیے اور دوسروں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ ویڈیو انفارمیشن کے لیے تھی، نالج کے لیے تھی. آپ نے یہ باقی اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہو، کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو، تو فوراً اس کو احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے وہ اس کو جو ہے فوراً امیڈیٹلی اس پہ عمل کریں. ڈاکٹر محمد عمران کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. جو لوگ نیو ہیں وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے
تاکہ ان تک اچھی سے اچھی ویڈیو پہنچتی رہے.